بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل عظیم آبادی کی کہانی بھابی جان میں آپ نے رقیہ بھابی کے روپ میں عورت کے ایک ایسے کردار کے بارے میں پڑھا جو مہر و وفا اور ایثار و قربانی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے، رقیہ بھابی ہمارے دلوں میں اپنا ایک مستحکم مقام بناتی جاتی ہے۔ دراصل کہانی میں ان کی پوری شخصیت ایک شمع کی طرح قارئین کے سامنے آتی ہے، شمع جو خود جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روشنی سے نہ جانے کتنے تاریک ذہن منور ہوتے رہتے ہیں۔ رقیہ بھابی پر گھر کی تمام ذمہ داریاں تھیں، بچوں کی تعلیم، وقت پر ان کے کھانے پینے کا انتظام، اپنے دیور کے خاطر داری۔ رقیہ بھابی ہمیشہ مالی دشواریوں سے دوچار رہتی تھی، اس لیے کہ وہ جس کالج میں معلمہ تھی وہاں سے ان کو صرف 400 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ بھابی ایک لڑکی کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، اس سے 50 روپے مل جاتے تھے، لے دے کر یہی ان کی کل آمدنی تھی، اور خرچ بہت زیادہ۔ ان کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا، جس کی وجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ رقیہ بھابی نے تمام باتوں کے باوجود کبھی اپنے شوہر کا حوصلہ پست نہیں ہونے دیا، اور تنہا سارا غم جھیلتی رہی۔ انہوں نے غموں کے درمیان خوش رہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ ایک انتہائی ہمدرد اور مخلص عورت تھی۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ غریب بچیوں کی تعلیم اور ان کی شادی وغیرہ کے موقع پر بھی وہ مدد کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ دوسری طرف ان کے شوہر کو سیاسی سرگرمیوں میں پیش رہنے کی وجہ سے زیادہ تر جیل میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ اگر کبھی کچھ دنوں کے لیے رہائی بھی ہوتی تھی تو پھر کسی دوسرے مقدمے میں جلد ہی سزا ہو جاتی تھی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود رقیہ بھابی نے کبھی خود کو مجبور اور بے سہارا نہیں محسوس کیا، اور اپنے نامساعد حالات کے باوجود ہمیشہ دوسروں کو حوصلہ اور سہارا دیتی رہی۔ سہیل عظیم آبادی کی یہ کہانی زبان، اسلوب اور ہیئت کے اعتبار سے ایک کامیاب اور عمدہ کہانی ہے۔ اس کا موضوع نیا نہیں ہے، بلکہ بہت پرانا اور عام موضوع ہے، پھر بھی کہانی پڑھنے والوں کو ایک نیا عزم اور حوصلہ دیتی ہے۔ ساتھ ہی یہ سبق بھی کہ انسان اگر چاہے تو دشواریوں اور پریشانیوں کے درمیان بھی اپنے لیے جینے کی راہ نکال سکتا ہے۔ چلیے لفظ و معنی۔ کلیسا کا مطلب ہوتا ہے گرجا گھر، عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ احتجاج کا مطلب ہوتا ہے اعتراض، حجت، انکار۔ ملازمت کا مطلب ہوتا ہے نوکری، خدمت میں رہنا۔ سراپا کا مطلب ہوتا ہے سر سے پاؤں تک کی تصویر کشی۔ نجات کا مطلب ہوتا ہے رہائی، چھٹکارا۔ صلیب کا مطلب ہوتا ہے عیسائیوں کا مقدس نشان۔ جبر کا مطلب ہوتا ہے ظلم و ستم۔ ملازم کا مطلب ہوتا ہے نوکر، خادم۔ ستون کا مطلب ہوتا ہے کھمبا۔ عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، نیت۔ عزم کی جمع ہے عزائم۔ اب چلیے سوال کا جواب دیکھ لیجئے۔ رقیہ بھابی
जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? उसका नाम अख्तर था। चलिए दूसरा सवाल देखिए। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी। तीसरा सवाल, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? सिमी नामी लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और उसी के क्लास में थी। रुकैया भाभी को सोने की जेवरों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था? सिमी नामी जो लड़की थी उसी के भाई का एडमिशन कराना था जिसमें वो सोने के जेवर को बेचे। रुकैया भाभी को पांचवा सवाल, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी? उसका जवाब है, जब वक्त मिलता था, फुर्सत मिलती थी तो वो बैठकर ख़त लिखा करती थी। इंशाअल्लाह फिर आगे वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।